فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سب سے پہلی چیز یہ جان لیں کہ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا بنا لے. اصل کامیابی یہ ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن جہنم سے بچ کر کے جنت میں اپنی جگہ بنا لے. اور اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے اندر اسی بات کو بیان کیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ اصل کامیابی جہنم سے بچنا اور جنت کو حاصل کر لینا ہے. ایک اور چیز جان لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ جہنم بھی موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے اور یہ برحق ہے. اس تعلق سے ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. 7-8 اہم چیزیں جنت کے بارے میں ہے، اسی کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ واجب ہے کہ وہ اس بات پر ایمان لائے کہ جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منه وان الجنة حق وان النار حق ادخله الله الجنة من ابواب الجنة الثمانية شاء. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. صحیح مسلم کے کتاب الایمان کی روایت ہے. حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہیں القاہا الی مریم، جسے اللہ رب العالمین نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا. وروح منہ، اور اس کی روح ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، اور اس بات کی گواہی دے گا کہ جنت برحق ہے، جنت موجود ہے. وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور جہنم بھی موجود ہے. جو آدمی ان تمام چیزوں کی گواہی دے گا اس کی فضیلت یہ ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جنت موجود ہے، وہ پیدا کی جا چکی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے.
اور جہنم بھی موجود ہے، اسے پیدا کیا جا چکا ہے، چاہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، لیکن ہمیں بحیثیت مسلمان کے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، دونوں پیدا کیے جا چکے ہیں۔ ایک اور حدیث جان لیں کہ جنت ہے کیسی۔ اب یہاں سے میری گفتگو چالو ہو رہی ہے۔ جنت ہے کیسی، اس کے تعلق سے پہلی حدیث، 7 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رواہ مسلم فی کتاب الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے، یعنی نبی یہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کے لیے ایسی جنت بنائی ہے، ایسی نعمت بنائی ہے، ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے اپنے صالح بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے، جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور دیکھنا تو دور کی بات، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں۔ اور دیکھنا اور سننا تو یہ بڑی بات ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، جنت کے بارے میں، جنت کے اندر جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہے، وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، وہ چیز جو اللہ نے جنت میں اپنے صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے وہ کیسی ہوگی، اس کے بارے میں سننا تو بڑی بات ہے، دیکھنا تو بڑی بات ہے، کسی آدمی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ جنت کتنی حسین ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، اور جنت ایسی ہے جس کے بارے میں نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل و دماغ میں اس کا تصور پیدا ہوا۔ یہ تھی جنت کی ایک خوبصورتی کی جھلک۔ انسان اس دنیا میں ایک مکان بناتا ہے، اور مکان کو بنانے میں بہت ساری چیزیں وہ استعمال کرتا ہے، اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، ریت ہے، مٹی ہے، بہت ساری چیزوں کا وہ استعمال کر کے ایک مکان تیار کرتا ہے۔ اللہ نے جنت کو کیسے بنایا؟ جنت کو بنانے کے لیے اللہ نے کون سی چیزوں کا استعمال کیا ہے، کون سی چیزیں اللہ نے جنت کو بنانے میں لگائی ہے، آئیے ان چیزوں کی ایک جھلک ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ حدثنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك وترابها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم رواہ الترمذی فی ابواب الجنہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ نے جنت کو کیسے بنایا ہے، جنت کو بنانے کے لیے اللہ نے کن چیزوں کا استعمال کیا ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پوری تفصیل رکھ دی کہ اللہ نے جنت کو بنایا کیسے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو بنانے کے لیے جن اینٹوں کا استعمال کیا ہے وہ اینٹ کیسی ہے؟ لبنۃ ذہب ولبنۃ فضۃ، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ ہم دنیا میں ایک مکان بناتے ہیں، اس مکان کو بنانے کے لیے جو اینٹ استعمال کرتے ہیں وہ مٹی کی ہوتی ہے،
لیکن اللہ نے جنت کو بنانے کے لیے جس اینٹ کا استعمال کیا ہے وہ اینٹ کس کی ہے؟ لبنۃ ذہب ولبنۃ فضۃ، ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ اللہ نے ایک اینٹ سونے کی رکھی، اس کے بعد ایک اینٹ چاندی کی رکھی، پھر اس کے اوپر ایک اینٹ سونے کی ہے، پھر اس کے اوپر ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے جنت کو بنانے کے لیے جن اینٹوں کا استعمال کیا ہے وہ اینٹ مٹی کی نہیں ہے بلکہ سونے اور چاندی کی ہے۔ یہ تو ہے اینٹ کا معاملہ۔ وَحَصَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اللہ نے جنت میں جن پتھروں کا استعمال کیا، جو پتھر اللہ نے لگائے ہیں وہ پتھر لولو یعنی موتی اور یاقوت کے ہیں۔ وَحَصَبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اینٹ سونے اور چاندی کی، اور جن پتھروں کا استعمال کیا ہے اللہ نے جنت میں وہ پتھر بھی موتی اور یاقوت کے ہیں۔ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ، اور دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے جس چیز کا استعمال کیا ہے وہ چیز مشک عنبر کی ہے۔ مشک کی خوشبو اس کے اندر موجود ہے۔ دنیا میں آدمی دو اینٹوں کو استعمال کرنے کے لیے سیمنٹ لگاتا ہے، اور سیمنٹ کیسی ہوتی ہے کہ آدمی جب اسے چھو دیتا ہے، اسے ٹچ کر دیتا ہے تو بعد میں جا کر کے وہ اپنا ہاتھ دھلتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جنت میں دو اینٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ملانے کے لیے، دو اینٹوں کو آپس میں مضبوط کرنے کے لیے جو مسالہ استعمال کیا ہے، جو چیز استعمال کی ہے، وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ، وہ مشک کی ہے، مشک عنبر کی ہے۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، جنت کے اندر جو مٹی ہے وہ مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کی مٹی بھی خوشبودار ہے، دنیا کی مٹی سے خوشبو نہیں نکلتی، لیکن جنت کے اندر اللہ نے جس مٹی کا استعمال کیا ہے وہ مٹی زعفران کی ہے، خوشبو والی مٹی ہے۔ یہ ہے جنت کو بنانے کا طریقہ جو اللہ نے استعمال کیا ہے۔ آگے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، جو جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہے گا، وہ اس جنت سے دوبارہ نہ نکلے گا اور نہ نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیش والی ہو جائے گی، وہ اس کے لیے ہمیشگی والی پراپرٹی ہو جائے گی۔ دنیا میں آدمی ایک مکان بناتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، مکان بنانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرتا ہے، لیکن چند دن اس مکان میں گزارنے کے بعد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ مکان اس کے لیے ہمیشہ ہمیش والی نہیں ہوتی ہے، بعد میں اس کے ورثہ، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے رشتہ دار، اس کے وارثین اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن جس مکان کو بنانے کے لیے وہ خون اور پسینہ ایک کر دیتا ہے وہ مکان ہمیشہ اس کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس مکان میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے اصل زندگی کی طرف چلے جاتا ہے۔ لیکن جنت کی جو زندگی ہے، جنت میں ایک بار جو چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش اس جگہ پر رہے گا، وہاں سے وہ نکالا نہیں جائے گا۔ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہوگی۔ دنیا میں ایک انسان موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھے موت نہ آئے۔ موت کا تلخ گھونٹ کوئی پینا نہیں چاہتا، کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ہر آدمی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال رہتا ہے کہ کاش یہ دنیا ہمیشہ ہمیش کے لیے میری ہو جاتی، میں اس دنیا میں ہمیشہ رہتا، لیکن یہ ناممکن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہمیشگی والی زندگی چاہتے ہو تو میری جنت میں آؤ، میری جنت میں چلے آؤ۔ اس جنت کے اندر جو زندگی میں تمہیں دینے والا ہوں وہ زندگی ہمیشگی والی ہے۔ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، جو ایک بار جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیش جنت میں رہے گا، وہاں موت نہیں آنے والی ہے۔ جنت کی جو زندگی ہے وہ ابدی ہے اور دائمی ہے۔ اب ایک نقطہ یہاں سمجھنے کی ہے کہ جنت میں موت کیوں نہیں آئے گی؟ دنیا میں انسان کو موت آتی ہے، ایک انسان موت کا تلخ گھونٹ پی لیتا ہے، لیکن جنت میں ایسی کون سی چیز ہوگی
کہ وہاں موت نہیں آئے گی؟ آئیے ایک حدیث کی روشنی میں اسے جان لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت ثم يجعل بين الجنة والنار فيذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم رواه البخاری في کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی صحیح بخاری کے کتاب الرقاق میں نقل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی کہتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ کہے گا جی اب الموت، موت کو پکڑ کر کے لاؤ۔ وہ موت جس سے دنیا میں ہم ڈرتے تھے، جس کا تلخ گھوٹ ہم پینا نہیں چاہتے تھے، اللہ کا آرڈر آ جائے گا، اللہ کا فیصلہ آ جائے گا جی اب الموت، اب موت کو پکڑ کر کے لاؤ، موت کو لے کر کے آؤ۔ فرشتے اسے لے کر کے آئیں گے۔ ثم یجعل بین الجنۃ والنار، اور اس موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ دیا جائے گا۔ موت کو پکڑ کر کے لایا جائے گا اور پھر جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ میں موت کو رکھ دیا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ کر کے ثم یذبح، اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کو موت آ جائے گی، جس موت سے ہم دنیا میں ڈرتے تھے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس موت کو موت دے دے گا، موت کو موت آ جائے گی۔ جنت اور جہنم کے بیچوں بیچ میں رکھ کر کے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب جنتی بھی یہ منظر دیکھیں گے کہ موت کو ذبح کیا جا چکا، اور جہنمی بھی یہ دیکھیں گے کہ موت کو ذبح کیا جا چکا ہے۔ جنتی جب دیکھیں گے کہ موت کو ذبح کیا جا چکا ہے تو خوش ہو جائیں گے کہ اب ہمیں یہاں موت نہیں آنے والی ہے، یہاں کی جو زندگی ہے اب ہمیشگی والی زندگی ہے۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَى فَرْحِهِمْ، جنتی یہ منظر دیکھ کر کے کہ موت کو ذبح کر دیا گیا ہے خوش ہو جائیں گے، لیکن جہنمی غمگین ہو جائیں گے، ان کے غم میں، ان کے تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کی مصیبت و پریشانی بڑھ جائے گی یہ دیکھ کر کے کہ اب جہنم میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کیونکہ موت کو تو ذبح کیا جا چکا ہے۔ تو وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، اگر ہمیشگی والی زندگی چاہتے ہو تو جنت کی تیاری کرو۔ آدمی دنیا کے لیے کیا نہیں کرتا، سب کچھ کرتا ہے، دنیا بنانے کے لیے ہزاروں طریقے کی محنتیں کرتا ہے، جبکہ یہ دنیا ہمیشگی والی نہیں ہے۔ لیکن جو زندگی ہمیشگی والی ہے اس زندگی کو بنانے کے لیے انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ایک آدمی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جہاں عارضی طور پر رہنا ہے، چند سال گزارنے کے بعد اسے چھوڑ کر کے جانا ہے، اسے بنانے کے لیے آدمی دن رات ایک کر دیتا۔ تو وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ، جنت میں موت نہیں آئے گی۔ ایک اور چیز فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ، جنت میں ایک جنتی کو پہننے کے لیے جو کپڑا دیا جائے گا وہ کپڑا کبھی پرانا نہیں ہونے والا ہے، بوسیدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ نیا رہے گا۔ دنیا میں ایک انسان ایک کپڑا پہنتا ہے، خریدتا ہے، ہزاروں کا، کئی ہزار کا کپڑا پہنتا ہے، سال ڈیڑھ سال پہننے کے بعد وہ اس لائق نہیں رہتا ہے کہ اسے استعمال کیا جا سکے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ پرانا ہو جاتا، بوسیدہ ہو جاتا۔ آدمی خود کہتا ہے کہ اب اس کپڑے کو میں نہیں استعمال کرتا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں جنت کے اندر اپنے بندوں کو جو کپڑا دوں گا، لا تبلا ثیابہم، ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ وہاں ایک جنتی کو پہننے کے لیے جو کپڑا ملے گا وہ کپڑا ہمیشہ نیا رہے گا۔ یہ تو کپڑے کا معاملہ ہے۔ ولا یفنا شبابہم، جنت میں بڑھاپا نہیں۔ ایک جنتی کو جو جوانی ملے گی وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک آدمی 3 مراحل سے گزرتا ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ یہ 3 مراحل ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔
لیکن جنت میں صرف ایک مرحلہ ہے، وہ مرحلہ ہے جوانی کا. وہاں نہ بڑھاپا ہوگا، وہاں نہ بچپن ہوگا، وہاں صرف اور صرف جوانی ہوگی. اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ ایک جنتی کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کی عمر 30 اور 33 سال کے بیچ میں ہوگی، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگی. 30 اور 33 سال کا بنا کر کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. کسی کی عمر 30 سال کی ہوگی، کسی کی 31 ہوگی، کسی کی 32 ہوگی، کسی کی 33 ہوگی. 30 اور 33 سال کے بیچ میں ایک جنتی کی عمر ہوگی. وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، جنت کے اندر جو جوانی ملنے والی ہے وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا میں ایک انسان اپنے آپ کو جوان رکھنے کے لیے ہزاروں روپیہ اپنے جسم پر خرچ کرتا ہے، ہزاروں قسم کی دوائیں استعمال کرتا ہے، ہزاروں قسم کے کریم استعمال کرتا ہے کہ اپنے آپ کو جوان بنا کر کے لوگوں کے سامنے میں پیش کر سکوں. لیکن دنیا میں ایک آدمی ہمیشہ جوان نہیں رہ سکتا، جوانی کے بعد اسے بڑھاپے کے مرحلے میں داخل ہونا ہے. لیکن جنت کے اندر ایک آدمی ہمیشہ جوان رہے گا. اسی لیے ایک بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جا سکتی. جب اس نے یہ سنا تو رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگی. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ وہاں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر کے جائے گا. ایک بچہ 8 سال کی عمر میں مرنے والا بھی 30 اور 33 سال کا نوجوان ہوگا. 80 سال کے عمر میں اس دنیا سے جانے والا بھی جنت میں جب جائے گا تو جوان ہوگا، اس کی عمر 30 اور 33 سال کے بیچ میں ہوگی. تو یہ جنت کی ایک جھلک تھی جو اس حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک اور چیز جنت کے بارے میں کہ جنت میں جب اللہ رب العالمین لوگوں کو داخل کرے گا تو وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی، اور جنت کے اندر اللہ رب العالمین لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے جو چیزیں دینے والا ہے وہ چیزیں کیسی ہوگی، اس کو بھی اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها من الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا رواہ مسلم فی کتاب الجنہ. یہ لمبی سی روایت ہے، امام مسلم رحمہ اللہ اسے صحیح مسلم کے کتاب الجنہ میں نقل کرتے ہیں. کہتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کی شکل کیسی ہوگی، صورهم علی صورت القمر لیلۃ البدر، ان کی شکل 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی. دو چیزیں یہاں پر سمجھنے کی ہیں. ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا. یہاں سے یہ پتا چلا کہ لوگ یک بارگی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، باری باری لوگ جنت میں جائیں گے، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ. جس کا جیسا عمل ہوگا اس اعتبار سے وہ جنت میں داخلہ پائے گا. کوئی پہلے جائے گا، کوئی اس کے بعد جائے گا، کوئی اس کے بعد جائے گا. اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے. لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ سب سے پہلے جو لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے، سب سے پہلے جو جماعت جو گروہ جنت میں جائے گی وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی. صورهم علی صورت القمر لیلۃ البدر، جس طرح آسمان میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. آپ کبھی اپنے چھت پر کھڑے ہو کر کے 14ویں رات کے چاند کو دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اگر میں کہوں کسی کو کہ 14ویں رات کے چاند کی اس خوبصورتی کو آپ اپنے لفظ میں بیان کر کے بتائیے تو وہ بیان نہیں کر سکتا.
کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے 14ویں رات کے چاند کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے. تو سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ رب العالمین ان کو اتنا خوبصورت بنائے گا، اتنا خوبصورت بنائے گا، جس طرح آسمان میں 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جس طرح 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہوتا ہے، اتنا خوبصورت اللہ رب العالمین سب سے پہلے جنت میں جانے والے لوگوں کو بنا کر کے جنت میں داخلہ دے گا. اور جو ان کے بعد جائیں گے دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر جو لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے ان کی شکل کیسی ہوگی؟ کوكب دری، جس طرح آسمان میں چمکتا ہوا ستارہ ہے اس طرح ان کی شکل ہوگی. آسمان میں آپ کسی بھی ستارے کو دیکھیے کس طرح چمکتا ہے، کس طرح چمکتا ہے، کتنا خوبصورت وہ نظر آتا ہے جب وہ آسمان میں چمکتا ہے. تو دوسرے نمبر پر جو لوگ جنت میں داخلہ پائیں گے ان کی شکل آسمان میں کسی چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہوگی. یہ تو چہرے کی خوبصورتی ہے، یہ چہرے کی خوبصورتی ہے. خوبصورتی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ظاہر کی خوبصورتی جو دکھائی دیتی ہے، اور ایک ہے باطن کی خوبصورتی جو دکھائی نہیں دیتی ہے، دل کی خوبصورتی جسے کہتے ہیں. یہ نقطہ لے کر کے جائیے. خوبصورتی دو طرح کی ہوتی، ایک ہے ظاہری خوبصورتی جو دکھائی دیتی ہے، ایک ہے باطنی خوبصورتی جو دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی دل کی خوبصورتی. آدمی کے پاس ظاہری خوبصورتی نہ ہو یہ چل سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس باطنی خوبصورتی نہ ہو تو یہ نہیں چلنے والا ہے. انسان کا ظاہر بدصورت ہو کوئی بات نہیں، اس کا باطن خوبصورت ہونا چاہیے. آپ کو ایک مثال سے بتاؤں، ابو لہب کو لے لیجئے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے. ابو لہب اس کا ظاہر اتنا خوبصورت کہ اللہ نے اس کی خوبصورتی کو قرآن میں بیان کیا، تبت یدا ابی لہب. ابو لہب، لہب کا مطلب شعلے والا، اتنا خوبصورت تھا جس طرح شعلہ، آگ کا شعلہ چمکتا ہے اسی طرح اس کا چہرہ اس کے خوبصورتی کی وجہ سے چمکتا تھا، اتنا خوبصورت تھا. لیکن چہرے کی خوبصورتی اس کو بچا نہیں سکی، قیامت کے دن اس کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالنے والا. اور بلال حبشی کا چہرہ تو خوبصورت نہیں تھا، کالے کلوٹے تھے، لیکن ان کا باطن خوبصورت تھا، ان کا دل خوبصورت تھا. انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ملی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں فرمایا کہ بلال کیا بات ہے، میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ کو اپنے آگے جنت میں سنی. یہ مقام ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا ظاہر تو خوبصورت نہیں تھا لیکن باطن بہت خوبصورت تھا، دل بہت خوبصورت تھا. اور وہی ابو لہب کو لے لو، اس کا چہرہ تو بہت خوبصورت تھا لیکن اس کا دل انتہائی کالا تھا، اور اس کے چہرے کی خوبصورتی اس کو قیامت کے دن جنت میں داخلہ نہیں دے سکتی. تو خوبصورتی دو طرح کی ہے، ایک ظاہر کی خوبصورتی، ایک باطن کی خوبصورتی. اللہ رب العالمین ایک جنتی کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنائے گا اور اس کے باطن کو بھی خوبصورت بنائے گا. باطن کو کیسے خوبصورت بنائے گا؟ لا یبصقون، وہاں تھوکنے کی ضرورت نہیں، وہاں کسی جنتی کے منہ سے تھوک نہیں نکلے گا. دنیا میں انسان تھوکتا ہے، ضرورت پر اسے تھوکنے کی ضرورت پڑتی ہے تو تھوکتا ہے، جنت میں تھوکنے کی ضرورت نہیں. ولا یمتخطون، وہاں انسان کے حلق سے بلغم جیسی گندگی نہیں نکلنے والی ہے. ولا یتغوطون، وہاں قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں انسان کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک گندگی ہے. قیامت کے دن ایک جنتی کو اللہ رب العالمین جب جنت میں داخلہ دے دے گا تو اسے نہ تھوکنے کی ضرورت ہوگی، نہ اس کے حلق سے بلغم نکلے گا، نہ اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہے. یہ ہے باطن کی خوبصورتی. اللہ رب العالمین ایک جنتی کے ظاہر کو بھی خوبصورت بنا رہا ہے، 14ویں رات کے چاند کی طرح بنا رہا ہے، آسمان میں کسی چمکتے ہوئے ستارے کی مانند بنا رہا ہے. یہ ظاہری خوبصورتی ہے، اور اس کے باطن کو بھی صاف اور پاک کر رہا ہے، تمام غلاظتوں سے، تمام قسم کی گندگیوں سے اسے پاک اور صاف کرنے کے بعد جنت میں داخلہ دے گا. وَآنِيَتُهُمْ فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ، جنت میں استعمال کرنے کے لیے جو برتن ملنے والا ہے وہ برتن سونے کا ہوگا.
آنیتہم فیہا من الذہب، ایک جنتی کو جو برتن ملے گا استعمال کرنے کے لیے وہ سونے کا ہوگا، وامشاطہم من الذہب والفضہ، بالوں کو سنوارنے کے لیے، بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے جو کنگھا جنت میں ایک جنتی کو دیا جائے گا وہ کوئی عام کنگھا نہیں ہوگا، من الذہب والفضہ، وہ کنگھا بھی سونے اور چاندی کا بنا ہوا ہوگا۔ کنگھا ایک چھوٹی سی چیز، وہ بھی اللہ ایک جنتی کو دے گا تو سونے اور چاندی کا بنا ہوا دے گا۔ یہ ہے جنت، کتنی حسین و جمیل ہے، جنت کتنی خوبصورت ہے، تصور نہیں کر سکتے۔ ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے تو جنت ہوگی کیسی، اتنی حسین و جمیل ہے جنت۔ ایک اور چیز، دنیا میں ایک انسان جو بہت زیادہ محنت کر لیتا ہے یا بہت ہی زیادہ گرمی اسے محسوس ہوتی ہے تو اس کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے۔ قیامت کے دن جنتیوں کو بھی پسینہ نکلے گا، لیکن دنیاوی پسینے میں اور آخرت والی پسینوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا میں ایک انسان کے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے، لیکن جنتی کے جسم سے جو پسینہ نکلنے والا ہے اس سے بدبو نہیں، اس سے خوشبو آئے گی۔ وَرَشْحُهُمْ الْمِسْكِ، مشک عنبر کی خوشبو اس کے پسینے سے آئے گی۔ دنیا میں ایک آدمی کو زیادہ پسینہ ہو تو دوسرا آدمی اس کے بغل میں کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا، لیکن قیامت کے دن ایک جنتی کا معاملہ اس کے برخلاف ہوگا، اس کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا اس پسینے سے بدبو نہیں بلکہ مشک عنبر کی خوشبو آئے گی۔ یہ ہے پسینے کا معاملہ۔ اور آگے ایک اور چیز بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، ایک جنتی کو کم سے کم 2 عورتیں جنت میں دی جائیں گی، 2 بیویاں ایک جنتی کو جنت میں دی جائیں گی۔ وہ عورتیں کتنی حسین و جمیل ہے اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو دنیا میں ہی حور تلاش کرتے ہیں، دنیا میں حور نہیں مل سکتی۔ اللہ نے فرمایا اگر حور چاہیے، ایسی عورت چاہیے جس کے جسم میں کوئی نقص نہ ہو، جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ بول سکو کہ یہ کمپلیٹ عورت ہے، یہ مکمل عورت ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر ایسی عورت چاہیے تو میری جنت میں آنے کی تیاری کرو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، کم سے کم 2 بیویاں ایک جنتی کو ملے گی۔ اور وہ عورتیں کیسی ہوں گی، کتنی خوبصورت ہوں گی، آپ غور کیجئے۔ يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ مِنَ الْحُسْنِ، ان کے ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ ہڈی اور گوشت اور چمڑے کے اوپر سے دکھے گا۔ آپ اپنے جسم پہ غور کیجئے، پہلے چمڑا ہے، چمڑے کے بعد گوشت ہے، گوشت کے نیچے ہڈی ہے، ہڈی کے اندر گودا ہے، وہ گودا چمڑے اور ہڈی اور گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ ایک جنتی عورت اتنی خوبصورت، دنیا میں ایسی عورت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ خود اپنا جسم دیکھیے، آپ کا گوشت نہیں دکھائی دیتا ہے جو چمڑے کے اندر ہے، لیکن ایک جنتی عورت اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کے ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ گودا ہڈی اور گوشت اور چمڑے کے اوپر سے آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا گودا دکھ رہا ہے۔ گویا کہ وہ عورت آپ کے لیے آئینے اور شیشے کی مانند ہوگی کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے تو اپنی پوری شکل اس کے جسم میں دیکھ لیں۔ اتنی خوبصورت عورتیں ہیں، یہ ہے جنتی عورتیں۔ ایک اور حدیث سن لیں، یہیں پر 2 حدیثیں اور باقی ہیں اس حدیث کو چھوڑ کر کے، کہ جنتی عورتیں کتنی خوبصورت ہیں۔ دلیل یہ حدیث بات۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقاب قوس احدکم او موضع قدم من الجنة خیر من الدنيا وما فيها ولو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الى الارض لاضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِيَ الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کمان کے تیر کے برابر کی جگہ، ایک کمان آپ جانتے ہیں اس کے اندر تیر لگائی جاتی ہے،
تو جنت کے اندر ایک کمان کے تیر کے برابر کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی دنیا میں ایک زمین خریدنے کے لیے کئی کروڑ روپیہ خرچ کر دیتا ہے، ایک مکان بنانے کے لیے کئی کروڑ خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میری جنت کے اندر ایک کمان کے برابر کی جگہ دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر۔ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ جنت میں ایک کمان کے برابر جگہ خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے، کیونکہ وہاں سکہ نہیں چلنے والا ہے، وہاں دولت نہیں چلنے والی ہے، وہاں صرف اور صرف عمل چلنے والا ہے۔ یہ تو کمان کے تیر کے برابر کی جگہ کی بات ہے۔ اس سے نیچے آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او موضع قدم، ایک پیر رکھنے کے برابر کی جگہ، ایک پیر آپ رکھیے، ایک پیر رکھ کر کے آپ دیکھیے کہ کتنی جگہ ہوتی ہے۔ ایک پیر رکھنے کے برابر کی جگہ جنت میں دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر۔ یہ ہے جنت۔ اس کی زمین کتنی قیمتی ہے، اس کی زمین کتنی قیمتی ہے کہ ایک پیر رکھنے کے برابر کی جگہ جنت کی دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کم سے کم اتنی محنت تو کرنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ ہمیں ایک پیر رکھنے کے برابر کی جگہ دے دے۔ ایک پیر رکھنے کے برابر جگہ بھی اگر ہمیں جنت میں قیامت کے دن مل گئی، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہوں۔ زیادہ جگہ نہیں چاہیے، آپ زیادہ کے لیے محنت مت کریے، پوری جنت کے لیے محنت مت کریے، ایک پیر رکھنے کے برابر کی جگہ کے لیے صرف محنت کیجیے۔ یہ تو جنت کی زمین ہے۔ جنتی عورتوں کا معاملہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی ایک عورت، ساری عورتیں نہیں، جنت کی ساری عورتوں کی بات نہیں ہو رہی، جنت کی صرف ایک عورت اگر اس زمین کی طرف جھانک لے، ایک سیکنڈ کے لیے وہ اپنا چہرہ نکال کے چہرہ اندر کرنے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اگر جنت کی ایک عورت اس زمین کی طرف جھانک لے تو لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، یہ پوری زمین ان کے خوبصورتی کی وجہ سے روشن ہو جائے، پوری زمین میں چاروں طرف سے روشنی پھیل جائے۔ اتنی خوبصورت عورتیں ہیں جنت کی۔ وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، اور پوری زمین خوشبو سے بھر جائے۔ اب غور کیجئے کہ جنتی عورتیں جو خوشبو استعمال کرتی ہیں، وہ خوشبو کتنی ڈینجر ہے کہ صرف ایک لمحے کے لیے اس زمین کی طرف جھانک لے تو پوری زمین خوشبو سے بھر جائے۔ اور جھانکنا تو بڑی بات، اس سے چھوٹی چیز کی طرف آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی عورت کے سر کی جو اوڑھنی ہے، اوڑھنی وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہے، وہ دوپٹہ اگر آپ پوری دنیا کی دولت خرید کر کے بنوانا چاہیں نہیں بنوا سکتے۔ اتنی قیمتی ہے ان کی اوڑھنی، ان کا دوپٹہ، ان کا خمار۔ ایک جنتی عورت اپنے سر پر جو اوڑھنی رکھتی ہے، وہ اوڑھنی اتنی قیمتی ہے کہ پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے آپ اس طرح کا دوپٹہ، اس طرح کی اوڑھنی نہیں بنا سکتے۔ اور ایک نقطہ لے کر کے جائیے، خصوصاً خواتین اس نقطے کو سنیے کہ جنتی عورتیں کتنی حیا والی ہیں کہ ان کے سر کا دوپٹہ ہمیشہ ان کے سر پر ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت کے سر کا بال بھی پردہ ہے، کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ عورت کے سر کا بال بھی پردہ ہے، اور ایک جنتی عورت اتنی حیا والی ہے، اتنی شرف والی ہے، وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا، کہ ان کے سر کی اوڑھنی جو ہے ان کے سر کے نیچے نہیں آتی۔ اور ہمارے سماج کی عورتوں کو دیکھو، اوڑھنی رکھنے کا اسٹائل بھی الگ الگ ہے، کوئی کندھے پہ رکھ کر کے گھوم رہا ہے، کوئی ہاتھ میں لٹکا کر کے چل رہا ہے، کوئی آدھے سر پہ لٹکا کر کے چل رہا ہے، مختلف قسم کے فیشن چل رہے ہیں۔ اصل حیا تو یہ ہے کہ ایک عورت اپنے بال کا بھی پردہ کرے، وہ اتنی کوشش کرے کہ میرے بال پر بھی کسی غیر کی نظر نہ پڑنے پڑے۔ وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ یہ جنت کی ایک جھلک تھی۔ آخری بات کی طرف آتا ہوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت، اب تصور کیجئے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہ میری آخری بات، آپ اپنا ذہن دوڑائیے کہ وہ نعمت جب ایک جنتی کو ملے گی تو
تو اس نعمت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑ جائیں گی. وہ نعمت کون سی ہے اس حدیث کی روشنی میں جان لیں. وعن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل هل تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں نقل کرتے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. کہتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں سے گفتگو کرے گا, جنتیوں سے بات کرے گا. جنتیوں کا مقام آپ دیکھیے, دنیا میں کوئی نیتا قسم کا آدمی, کوئی بڑا آدمی کسی سے بات کر لے تو سامنے والا خوشی سے پھولے نہیں سماتا. وہ مجلسوں میں بیان کرتا کہ میرا تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے میرے پاس کال آتے ہیں, بڑے بڑے لوگ میرے سے ملنے آتے ہیں. جنتیوں کا معاملہ دیکھیے, جنتیوں کی خوش نصیبی دیکھیے کہ اللہ ان سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ ان سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہا ہے اور آ کر کے اللہ پوچھے گا هل تريدون شيئا ازيدكم, اے میرے جنتی بندو یہ جنت کی پوری نعمت ہے, تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ تم کو مل چکی ہے, کچھ اور چاہیے, کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو, میں تمہیں ساری نعمت دینے کے لیے تیار ہوں. کسی چیز کی کمی ہے, کوئی چیز تمہیں نہیں ملی ہے تو بول دینا, یہاں شرم کرنے کا معاملہ نہیں ہے, زبان کھولو وہ چیز حاضر ہو جائے. جنتی بولیں گے اے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو اتنا خوبصورت بنا دیا, 14ویں رات کے چاند کی طرح خوبصورت بنا دیا, آسمان میں کسی چمکتے ہوئے ستارے کے مانند بنا دیا. اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا, الم تدخلنا الجنہ, ہمیں تو نے جنت میں داخلہ دے دیا, وتنجنا من النار, جہنم سے بچا لیا. اللہ اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور یہی اصل کامیابی ہے, اصل کامیابی یہی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلا جانا یہ کامیابی ہے. اور جنتی یہی بولیں گے کہ اے اللہ تو نے ہمیں جنت میں داخلہ دے دیا, ہمیں جہنم سے بچا لیا, ہمارے چہرے کو تو نے اتنا خوبصورت بنا دیا, اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اللہ کہے گا فیکشف الحجاب, ابھی تک اللہ جنتیوں سے بات کر رہا ہے تو اللہ اور جنتیوں کے بیچ میں پردہ لٹک رہا ہے, جس کی وجہ سے جنتی اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھ نہیں پا رہے. اللہ اور بندوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. اللہ کہے گا فرشتوں فیکشف الحجاب, ہٹا دو اس پردے کو, اب اس پردے کی کوئی ضرورت نہیں, ہٹاؤ اس پردے کو, اب میں اپنے بندوں کے سامنے سے آ کر کے ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم, پردہ ہٹے گا, اللہ اور بندے آمنے سامنے ہو جائیں گے. اللہ, آپ تصور کیجئے کہ جس ذات نے ہمیں بنایا, اتنی خوبصورت دنیا ہے, آپ دیکھیے تو دنیا کو نکل کر کے کہ کتنی خوبصورتی اس دنیا کے اندر موجود ہے. جس ذات نے اتنے حسین و جمیل آسمان, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ سمندر, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سورج, اتنی بہترین اور خوبصورت چیزیں جس نے بنائی ہے, وہ کتنا خوبصورت ہوگا. کیا ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن ہم اپنے اس رب کا دیدار کریں؟ اللہ کہے گا ہٹا دو پردے کو, پردہ ہٹے گا, اللہ اور بندے آمنے سامنے ہوں گے. جب جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیں گے, اللہ کو سامنے سے دیکھ لیں گے, تو آپس میں ایک دوسرے کو بولیں گے فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم, اب تک ہمیں جو نعمت ملی تھی, اب تک ہمیں جتنی چیزیں ملی تھی, اللہ کے چہرے کے سامنے, اللہ کے دیدار کے سامنے وہ ساری کی ساری چیزیں پھیکی پڑ گئی. ان چیزوں کی کوئی ویلو اب باقی نہیں بچی ہے. اللہ کو ہم نے دیکھ لیا, یہی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے. تو قیامت کے دن جنت میں ایک جنتی کو جتنی نعمتیں ملنے والی ہے, ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نعمت ہے اللہ کے چہرے کا دیدار, اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھنا, اللہ کو سامنے سے دیکھنا. یہ تھی جنت کی چند جھلکیاں, چند مناظر جو میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سلف اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے. سعید بن المسیب رحمہ اللہ کی یہ بات جان لے آپ, پھر بات ختم کرتا ہوں. ان کے غلام کہتے ہیں کہ 40 سال تک مسلسل
مسلسل 40 سال تک میں نے دیکھا کہ جب مسجد میں اذان ہوتی تھی تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ مسجد میں موجود رہتے تھے. 40 سال تک مسلسل وہ اذان سے پہلے مسجد میں گئے. ابھی ایسا کبھی 40 سال میں موقع ہی نہیں آیا کہ مسجد میں اذان ہوئی ہو اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ مسجد میں موجود نہ ہو. 40 سال ایک دن. ہمارا معاملہ یہ ایک ہفتہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اذان سے پہلے مسجد میں آؤ, الا ماشاءاللہ ایک آدھ آدمی ملیں گے, الا ماشاءاللہ, اور وہ بھی جنہیں اللہ توفیق دے گا, جن پر اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوگا, اسی کو یہ نعمت مل سکتی ہے کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں آئے. اور اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا انتہائی محبوب بندہ ہے وہ, جس کو اللہ یہ خوش نصیبی دے رہا ہے, یہ موقع دے رہا ہے کہ مسجد میں جب مؤذن کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف بلاتا ہے تو وہ مؤذن کے بلانے سے پہلے ہی مسجد میں وہ حاضر ہوتا ہے. تو یہ سلف تھے جو جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا کریں کہ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر ایمان پر, الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو قیامت کے دن تو ہمیں اس جنت کا وارث بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.